قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا وعبير الأفراح ترات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. محترم دوستو بزرگوں، انسان کے جسم سے نکلنے والے جتنے اعمال ہیں اور انسان کی زبان سے نکلنے والی جتنی بھی باتیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں. ایک کو طیب کہا جاتا ہے اور ایک کو خبیث کہا جاتا ہے. نکلنے والی بات بھی ایک طیب ہے اور ایک خبیث ہے. جسم سے صادر ہونے والے اعمال بھی بعض ایسے ہیں جن کو اعمال طیبہ اور بعض ایسے ہیں جن کو اعمال خبیثہ کہا جاتا ہے. زبان سے نکلنے والی بات ہو یا جسم سے نکلنے والا کوئی عمل، اگر وہ طیب ہے تو اس کے اندر وزن ہے، اس کے اندر وزن ہے. اللہ کے یہاں وہ ایک مقام رکھتا ہے، اس لیے وہ سیدھا اوپر اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو انسان اپنی زبان سے پاکیزہ بات نکالے گا، طیب بات نکالے گا، وہ اللہ تک پہنچتی ہے. اور جو انسان اپنے جسم سے پاکیزہ عمل نکالے گا وہ بھی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. اس کا ایک مقام اللہ کے ہے. لیکن جو عمل پاکیزہ نہ ہو، خبیث ہو، یا یہ جو بات پاکیزہ نہ ہو بلکہ خبیث بات ہو، اس کا کوئی مقام اللہ کے نہیں، وہ گھٹیا چیز ہے. اور ان دونوں کی اصل بنیادیں ہیں جن بنیادوں کے اوپر یہ چیزیں نکلتی ہیں. اگر برتن میں پانی ہو تو پانی نکلتا ہے، برتن میں دودھ ہو تو دودھ نکلے گا. اصل بنیادی جو چیز ہے وہ بنیاد اگر صحیح ہوگی تو نکلنے والا عمل بھی پاکیزہ ہوگا، بنیاد اگر غلط ہوگی تو نکلنے والا عمل بھی خبیث ہوگا. وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد جس کی وجہ سے انسان کی زبان سے نکلنے والا عمل، نکلنے والا بول اچھا ہوتا ہے اور بدن سے نکلنے والا عمل پاکیزہ ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ، کلمہ توحید جس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے. اس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، پاک کلمہ. یہ اصل مین بنیاد ہے، یہ جڑ ہے. ایک ایمان والا، اس کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، اس کا کلمہ دل میں مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کو حقیقت کے ساتھ ایک مانتا ہے اور کلمے پر عمل کرتا ہے، اس لیے اس کے جسم سے صادر ہونے والا عمل پاک ہوتا ہے اگر ایمان پختہ ہے. توحید پر وہ قائم ہے.
اور جب جسم سے نکلنے والا عمل، زبان سے نکلنے والا بول پاک ہوتا ہے تو پھر اللہ اس پر اس کا پھل بھی دیتے ہیں۔ وہ جو کافر ہوتا ہے، جس کافر کے دل میں خباثت ہے، کلمہ خبیثہ ہے، شرک والا کلمہ ہے، اور جس کا یقین شرک پر ہے، بتوں پر ہے، تو وہ کفر والا جو شرک والا آدمی ہوتا ہے جس کا کلمہ خبیث ہے، جب بنیاد غلط ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے اس سے نکلنے والا عمل بھی مضبوط اور پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بیکار اور خبیث ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے نکلنے والا عمل بھی خراب ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی زمین میں اچھا سا باغیچہ بنانا چاہتا ہے، باغ، تو وہ سب سے پہلے زمین کو ہموار کر کے گڑھے کھودتا ہے اور اندر تک اس درخت کے پودوں کی زمین جڑوں کو ڈالتا ہے، اندر تک گہرائی کے ساتھ، پہلے گہرائی میں جاتا ہے، وہ پہلا کام یہ کرتا ہے، زمین پوری ہموار کرتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، وہ پودا اندر اس کی جڑیں مضبوط ہو جائے اس کے لیے پودے کو اندر ڈالتا ہے، اس کی جڑوں کو اندر ڈالتا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد اس کو دو کام کرنا اور ضروری ہوتا ہے۔ وہ دو کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ کہ اس پودے کو وہ پانی پلاتا رہے، یہ پہلا کام ہے۔ اس پودے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ پودا دائم رہے گا، قائم رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اگر اس پودے کو پانی نہیں پلایا گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پودا سوکھ جائے گا، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا کام یہ ہے، اس پودے کو اگر باقی رکھنا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا ہے، تو دوسرا کام یہ ہے کہ پودے کو نقصان دینے والی جتنی بھی گھاس پھوس ساتھ میں اگتی ہے اس کو وہ صاف کرے، یہ دوسرا کام ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اس پودے کے پھل سے مکمل فائدہ اٹھائے گا، ہمیشہ اٹھائے گا اور اچھی طرح فائدہ اٹھائے گا۔ وہ پھل بہت مزیدار اور اچھے بنیں گے۔ جس پودے کے اوپر یہ دونوں قسم کی محنت کی گئی ہوگی تو اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے اور اس کے پھل مزیدار بھی ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں جو کلمہ طیبہ نصیب کیا ہے، ہمیں جو عطا کیا ہے، یہ ایک درخت کی جڑ ہے۔ اس درخت کی جڑ کو جڑ کے ساتھ جب تک ہم دو کام کریں گے تب تک یہ کلمہ ہم کو فائدہ پہنچاتا رہے گا اور یہ کلمے والا درخت ہم کو ہمیشہ پھل اچھے اچھے دیتا رہے گا۔ دو قسم کی محنت اس کے پیچھے کرنی ہے۔ پہلی محنت اس کو پانی پلانا ہے۔ پانی پلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا انسان، مومن انسان جس کے دل میں یہ کلمہ طیبہ جمع ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، جس موڑ پر اللہ نے اس کو جس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ عمل اس وقت وہ کرتا رہے۔ تو گویا اس کلمے کو یہ پانی پلا رہا ہے، اس درخت کو پانی پلا رہا ہے۔ ایک نماز جاتی ہے تو دوسری نماز آتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری آتی ہے، تیسری ختم ہوتی ہے تو چوتھی آتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو پانچویں آتی ہے۔ ہم کبھی سوچے تو صحیح، اللہ رب العزت ہم کو بار بار نماز کے لیے کیوں بلا رہا ہے؟ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید جو ہمارے دل میں جمع ہوا ہے، یہ کلمہ توحید کا درخت اگر پھلدار بنانا ہے، بار آور پھل والا بنانا ہے کہ وہ ہم کو پھل دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بار بار اس کو پانی پلایا جائے۔ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے کہ ایک ہفتے تک تو اس کو پانی نہیں پلائیں گے اور جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز پڑھیں گے، تو گویا ہم نے بہت دیر کر دی ہے۔ ہمارا یہ جو کلمہ طیبہ کا جو درخت ہے وہ سوکھنے کے قریب ہے، تب ہم اس کو پانی پلا گئے۔ اللہ تو روزانہ 5 وقت تک کم سے کم پانی پلانے کا کہہ رہا ہے۔ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ اس کو پانی پلانا ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اس کو پانی پلانا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان
جس طرح انسان کا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کے دل میں بسنے والا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کپڑے کو جس طرح پرانا ہونے کے بعد اس کو تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، نیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرے، اس کو پانی پلا کر۔ یہ اعمال اسی لیے ہے، یہ پہلی محنت ہے اس کے پیچھے، کلمہ طیبہ کے پیچھے۔ جو آدمی پانی پلانے کے ذریعے کلمہ طیبہ کو مضبوط کرے گا، اس کی جڑوں کو مضبوط کرے گا، تو اب اس کے ذریعے سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اس کا یہ درخت تب بار آور ہوگا، پھلدار ہوگا۔ یہ پہلی محنت۔ دوسرے نمبر کی محنت، ایمان کو خراب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور وہ سارے اعمال خبیثہ اور اقوال خبیثہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، جس میں خبث ہے، ناپاکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی سفر میں گیا، اس کے سارے حالات ایسے سارے حالات ہیں کہ ان حالات کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو دعا کرے گا قبول ہوگی وہ دعا، ایسا لگتا ہے۔ پگا گندہ حال ہے، پگا گندہ بال ہے، کپڑے کا ٹھکانہ نہیں، بالوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی سواری گم ہو گئی ہے، حالت خراب ہے، اس کی حالات اس کے ظاہری ایسے ہیں کہ اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو جتنا مظلوم ہوتا ہے اتنی ہی اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی، جو جتنا حالات میں ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ دعا قبول ہوتی۔ سفر کی دعا قبول ہوتی، سفر میں انسان حالات میں ہے، بیماری کی دعا قبول ہوتی، بیماری کے اندر حالات میں ہے، قبول ہوتی انسان کی دعا۔ حالات میں جو انسان رہتا ہے اتنا ہی اس کی دعا قبول ہوتی۔ سارے حالات اس آدمی کے ایسے تھے کہ اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے یہاں وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس پر لوٹا دی جاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، کہ اس کا پینا پاکیزہ نہیں تھا، اس کا کھانا پاکیزہ نہیں تھا، اس کے جسم پر پڑا ہوا لباس پاکیزہ نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ خبیث ہے۔ اس لیے اس خبث کی وجہ سے، اس ناپاکی کی وجہ سے اس کا ایمان بار آور نہیں، پھل آور نہیں، پھل دینے والا نہیں، ایمانی درخت اس کا پھل نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے حالات چاہے سب کچھ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف اس نے خبث کو اختیار کیا تھا، خبیث عمل کو انجام دیا تھا، ناپاک عمل کو انجام دیا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے اس کا ایمانی درخت بار آور نہیں ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آیت کریمہ ایک نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو تم خرچ کرو اس پاکیزہ مال سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، جس کو تم نے کمایا ہے، پاکیزہ مال اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں وہی صدقہ مقبول ہے جو پاکیزہ مال سے ہو۔ حرام کار آدمی جو حرام کماتا ہے، اس کے لاکھوں روپے بھی اگر مسجد میں بھی لگ گئے تو وہ ناپاک کا ناپاک ہے، مسجد میں لگنے کی وجہ سے اس کا پیسہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ تعجب اس پر ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے پاس چندہ لینے جاتے ہیں کہ معلوم ہے کہ ان کی کمائی حرام ہے، ان کی بنیاد ہی حرام ہے، اس کے علاوہ دوسرا ان کا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے ہم ان کے پاس جاتے چندہ لینے کے لیے، حالانکہ ان کی حرام کی کمائی مسجد میں اور مدرسے میں لگنے کی وجہ سے یا نیک کاموں میں لگنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی ہے، وہ ناپاک کی ناپاک رہتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو مستجاب الدعوت بنا دے۔ مستجاب الدعوت یعنی ایسا آدمی کہ جب میں دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے، ایسا آدمی مجھے بنا دے، اس کی میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنے کھانے کو پاک بناؤ، اپنے پینے کو پاک بناؤ، اپنے کپڑے کو پاک بناؤ، تم مستجاب الدعوت ہو جاؤ گے۔ یہ پاک ہونا چاہیے۔ خبث والا عمل اوپر نہیں جاتا ہے، وہ زمین کے نیچے جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے،
اس کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں، وہ کیچڑ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ خبث والا عمل کوئی قدر نہیں اللہ کے، چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو، کتنا ہی بڑا لاکھوں کروڑوں روپے کا صدقہ ہو، لیکن وہ خبیث مال سے ہے، اس کا اللہ کے یہاں کوئی اس کی قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز میرے دوستو، اپنے ایمانی درخت کو اگر پھل آور بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اعمال صالحہ کا پانی پلاؤ، ذکر کا پانی پلاؤ، تلاوت کا پانی پلاؤ، نماز کا پانی پلاؤ، زکوٰۃ کا پانی پلاؤ، صدقے کا پانی پلاؤ، اچھے عمل جتنے بھی ہمارے جسم سے نکل سکتے ہیں ان تمام کا اس کلمے کو پانی پلاؤ، تو اس کی وجہ سے وہ درخت بار آور ہوگا، پھلدار بنے گا۔ پہلے نمبر کی محنت۔ دوسرے نمبر پر یہ محنت ضروری ہے کہ اس ایمانی درخت کو مرجھا دینے والے جو کام ہیں، جو خبیث کام ہیں، ان سب کاموں کو چھوڑ دو، تو اس کے ذریعے سے یہ ہمارا پھلدار درخت مکمل پھل دینے والا بنے گا۔ جیسے وہ باغبان جو اپنے باغیچے کو پھلدار بنانا چاہتا ہے تو اس پودے کو خراب کرنے والی ساری چیزوں کو پہلے ختم کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کے پھل مزیدار بنتے ہیں۔ ایسے یہاں پر یہ ضروری ہے دونوں قسم کی محنت۔ اگر دونوں قسم کی محنت نہیں ہوئی تو نتیجہ یہ ہوگا ہم ایمان والے تو کہلائیں گے لیکن ہمارے عمل میں خبث رہے گا، ہم ایمان والے تو کہلائیں گے ہماری بات میں خبث رہے گا، ہم ایمان والے تو کہلائیں گے لیکن ہمارے یہ خبیث اعمال اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں رکھیں گے۔ ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلے کا یہ ایمان ہمارا جنت میں داخلے کا سبب تو بن جائے گا، لیکن پہلے ان خبیث اعمال سے پاک ہونے کے لیے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، اس کی صفائی کرنی پڑے گی۔ اس لیے دونوں قسم کی محنت ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر، مسلمان کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہ بتاؤ جنگل میں ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کے مناسب ہے، اس کے مشابہ ہے، اس کے جیسا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے، آخر کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے؟ سوچ میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے بچے ہیں، اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی موجود تھے، ان کے دل میں آیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، ایسا دل میں آیا، لیکن چونکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اس لیے ان کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے نہیں بتایا تو اللہ کے رسول نے خود جواب دے دیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے وہ بتانا چاہتے ہو اللہ کے رسول، ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے، کہ کھجور کے درخت کے مانند ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کھجور کا درخت اگر جسمانی حساب سے دیکھا جائے تو کھجور کا درخت اور ایک انسان بالکل ایک جیسے ہیں، مسلمان میں انسان، کھجور کا درخت اور انسان ایک جیسے ہیں۔ کیسے؟ جس طرح انسان کا اگر سر کاٹ دیا جائے تو اس شکل میں وہ انسان زندہ نہیں رہتا ہے، اور درختوں کے مقابلے میں کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اوپر سے اس کا دھڑ کاٹ دیا جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ باقی دوسرے درخت تو اوپر سے کاٹنے کی شکل میں خشک نہیں ہوتے، وہ جڑ سے کاٹنے کی شکل میں خشک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کھجور کا درخت ایسا ہے اوپر سے کاٹو تو نیچے کا بھی خشک ہو جاتا ہے۔ یہ کھجور کے درخت کی خاصیت ہے۔ دوسرے نمبر پر جس طرح انسان کی نسل چلتی ہے ایک مرد اور عورت کے ملنے سے، ایسے ہی کھجور پھلدار اس وقت بنتا ہے کھجور کا درخت جب اس میں نر اور مادہ کو ملایا جاتا ہے، اس میں بھی مذکر مؤنث ہے، مرد عورت جیسا ہے، ایک درخت کو مادہ کہتے ہیں ایک کو نر کہتے ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے میں جب داخل کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ کھجور کا درخت بہت بہترین پھل دیتا ہے۔ ایک کھجور کے درخت کی خاصیت ہے۔ تو انسان اور کھجور کا درخت جسم کے حساب سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں،
لیکن اسلام اور ایمان کے حساب سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کھجور کے درخت کی مثال کے مشابہ قرار دیا، اس کے مانند قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھجور کا درخت اپنی ہر فصل میں بہترین کھجور دیتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، وہ جڑوں کے مضبوط ہونے کے بعد جب اس کی خدمت کی جائے تو اس کے ذریعے سے وہ بہترین پھل اپنی ہر فصل میں دیتا ہے۔ عرب میں چونکہ کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے اور وہ انسان سے مشابہ بھی رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح اس کے پتے کبھی خشک نہیں ہوتے ہیں، وہ پتے ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں، اس کا پھل ہر فصل میں ملتا رہتا ہے، ایسے ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی جڑوں کو سب سے پہلے مضبوط کریں، اس کی خدمت کریں اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو پاکیزہ بنائیں، اور ہمیشہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس پر وہ عمل کرتا رہے۔ جیسے کھجور کا درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، ہر فصل میں پھل دیتا ہے، ایسے ہی انسان کو چاہیے اپنے دل میں ایمانی جڑ کو مضبوط کرے، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو پاکیزہ بنائے، جس وقت اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے کھجور کا درخت اپنے ہر فصل میں پھل دیتا ہے، ایسے اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے یہاں بار آور ہوگا، پھلدار ہوگا، اس پر اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑھے گا۔ اللہ کے یہاں مقام بڑھانا ہے اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہی سمجھا گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ ایسا ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ اندر قائم ہے، مضبوط ہے۔ درخت کی جڑ جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ اکھڑتا نہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی ٹہنی بہت بلند ہے، آسمان پر ہے، جڑ مضبوط ہے، ٹہنیاں اوپر ہے۔ مومن ایسا ہی ہے، اس کی جڑ ایمانی جڑ مضبوط ہونی چاہیے اور اس کا ہر عمل پاکیزہ ہو تاکہ وہ اوپر جائے، جیسے ٹہنیاں اوپر جاتی ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، جب جڑ مضبوط ہے، ٹہنیاں اوپر جا رہی ہے تو وہ ہر فصل میں اللہ کے حکم سے وہ درخت پھل دیتا ہے۔ ایسے ہی مومن آدمی کو چاہیے اپنی جڑ کو مضبوط کرے اور اپنے اعمال کو صحیح کرے تاکہ وہ اللہ کی نگاہ میں پھل دینے والے بنے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ خبیث کلمے کی مثال آگے دے رہے اللہ، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ سنو کہ خبیث کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے خبیث درخت ہو۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں، جیسے اپنے یہاں پہلے اوندا چتی اگتا تھا، اوندا چتی، اوندا چتی کہتے ہیں اس کو، اوندا چتی، اب تو پتہ نہیں کہاں گئے، وہ بھی دکھائی نہیں دیتے، بیچارے بھاگ گئے۔ تو وہ اوندا چتی جو ہے جہاں چاہے وہاں اگ جاتا تھا، جس طرح چاہے بچہ اس کو کھینچ کے لے وہ اکھڑ جاتا تھا، اندر بھی کوئی جڑ نہیں، اوپر بھی کوئی پھل نہیں۔ ایسا خبیث کلمہ ہوتا ہے۔ کفر کی مثال ایسی ہے، اندر سے بھی کچھ مضبوط نہیں، جب اندر سے مضبوط نہیں تو وہ پھل آور بھی نہیں ہوگا، اس کا پھل نہیں ملے گا۔ جب پھل نہیں دے گا اس کے اعمال ہی ایسے ہوں گے کہ جو شرک کی بنیاد پر ہوں گے، اس لیے اس کے پھل نہیں ہوں گے۔ جب پھل نہیں ہوں گے تو وہ اللہ کی نگاہ میں وہ کوئی مقام نہیں رکھتا ہے۔ ما لہا من قرار، اس کا کوئی ثبات ہی نہیں، وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا وہ درخت۔ یہ کفر کی مثال ہے، خبیث عمل اور خبیث کلمے کی مثال ہے۔ اور ایمان والا کلمہ تو جڑ سے بھی مضبوط، وہ بلند بھی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بات کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کلمہ توحید کے ذکر کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بے شک پڑھا ہے، ہمارے دل میں یقین ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے کم سے کم یہ عمل تو ہماری جانب سے ہونا چاہیے
کہ کلمہ توحید کا ورد ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ فجر کے سلام پھیرنے کے بعد جو آدمی دو زانو بیٹھے ہوئے کسی سے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو 4 قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا، 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر 2 فائدے ہیں، ہر پریشانی سے اس دن، جس دن اس نے اس کا ورد کیا ہے، اس دن ہر پریشانی سے اس کی حفاظت ہوگی اور شیطان کے ہر کارنامے سے وہ محفوظ رہے گا، شیطان اس کو مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد 2 زانو بیٹھے ہوئے کسی سے بات کرنے سے پہلے۔ اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کلمہ توحید کی، جو مضبوط کلمہ ہے، اچھا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ جس کو کہتے ہیں، یہ کلمہ توحید ہے۔ اس لیے اس کا ورد تو کم سے کم کرنا چاہیے ہم کو، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو پانی پلاتے رہیں، اور کلمہ خبیثہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، دیکھو جس نے اپنے کلمہ طیبہ کو دنیا میں مضبوط کیا اپنے اعمال سے پانی پلا کر، اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوگا۔ پہلا فائدہ تو دنیاوی زندگی میں ہوگا، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ ہم کو ایمان پر جمع کے رکھے گا، ایمان پر جمائے گا۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے صبح میں ایمان والے، شام کو وہ کافر ہو جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو وہ کافر ہوں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا چھوٹا سا ساز و سامان، مال و دولت دیکھ کر انسان اپنے ایمان کو کھو دے گا، بیچ دے گا۔ ایسا زمانہ ہے، ایسا فتنے کا زمانہ ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کو محفوظ اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کو مضبوط بناتے رہیں، پانی پلاتے رہیں۔ تو اس کا ورد بھی کریں گے، اعمال صالحہ کرتے رہیں گے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوں گے ان کو دنیا میں بھی ایمان پر جمنا اللہ کی جانب سے نصیب ہوگا، اور دوسرے نمبر پر مرنے کے بعد جو اصل قبر کا مسئلہ ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں جو 3 سوال ہوتے ہیں، 3 سوال جس میں اچھے سے اچھا آدمی بھی پھنس جائے گا۔ ایسے 3 سوال، ایسے 3 سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اس 3 سوال کے جواب میں ثابت قدمی اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرمائے گا، جس نے اپنی ایمانی کلمے کو مضبوط کرنے کی پوری محنت کی ہوگی۔ یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا، مرنے کے بعد کی زندگی جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اس میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کو کھوکھلا نہ کریں، اس کو پرانا نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو نیا بناتے رہیں، اور اس کو نیا بنانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اس کے پیچھے محنت کرتے رہیں، پانی پلانے کی محنت، صاف صفائی کی محنت، ایسی دونوں قسم کی محنتیں کرتے رہیں گے تو یہ ایمانی کلمہ ہمارا مضبوط ہوتا جائے گا، اور ایمانی کلمہ مضبوط ہوتا جائے گا تو دنیا میں بھی ہم ایمان پر باقی رہیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہم اسی ایمانی کلمے پر جمے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔